يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ناظرین محترم سلام علیکم، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں علی والوں کی ذمہ داریاں۔ ناظرین محترم، علی والوں کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے؟ اس سے پہلے ہمیں معرفت علی ہونا چاہیے، ہم اپنے مولا کو پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں۔ اس سوال کے جواب میں لوگ کہہ سکتے ہیں ہمیں معرفت ہے، ہم جانتے ہیں ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، کب پیدا ہوئے، کتنی عمر گزاری، کتنی سال امامت کی، یہی تو ہے کہ یہ تعارف ہے۔ معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے، معرفت کا حقیقی مطلب یہ ہے ہمیں اپنے امام کی معرفت ہونی چاہیے۔ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا امام ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے، اور جب یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے تو پھر ہم اپنی سیرت کو اسی اعتبار سے آگے بڑھائیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ رسول اللہ کی سیرت کو مولا کائنات آگے بڑھا رہے ہیں، لہٰذا مولا کائنات بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور اسوہ حسنہ ہے۔ تو جب مولا کائنات آئیڈیل ہیں اور اسوہ حسنہ ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مولا کائنات ہم سے کیا چاہتے ہیں، مولا کائنات کی معرفت ہونی چاہیے۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کروں گا اور التماس کروں گا کہ یہ بتائیے ہم اپنے مولا کو کتنا پہچانتے ہیں؟ مجلسوں وغیرہ کے سہارے سے ہم نے کچھ جنگیں سن رکھی ہیں، مولا کی شجاعت، خیبر فتح کیا، خندق فتح کیا، اس کے علاوہ کم چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں اپنے مولا کے بارے میں۔ ہم یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ ہم مولا کائنات کو مجاہد سمجھتے ہیں، میدان جنگ شجاع، قوی، اس کے علاوہ کیا ہم اس شجاع علی کے ساتھ ساتھ ہم اس علی کو بھی پہچانتے ہیں جو محراب میں کھڑا ہو جائے تو اس سے بڑا عابد کوئی نہیں؟ کیا اس عابد علی کو بھی ہم پہچانتے ہیں؟ کیا ہم زاہد علی کو بھی پہچانتے ہیں؟ کیا ہم صابر علی کو بھی پہچانتے ہیں؟ کیا وہ علی جو یتیموں کی پرورش کرتا تھا ہم اسے بھی پہچانتے ہیں؟ یہ پہچاننے کا مطلب، جو سوال کر رہا ہوں میں، پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم پہچانتے ہیں تو یہ سارے صفات ہماری سیرت میں موجود ہونے چاہیے۔ اگر علی یتیموں کی پرورش کرتے تھے تو ہمیں بھی کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ اگر علی مصلی عبادت میں کھڑے ہوتے تھے تو ان سے بڑا کوئی عابد نہیں ہوتا تھا، تو آج عبادت پر ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے، لوگوں کو فخر کرنا چاہیے کہ جیسی عبادت علی والے کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ علی کی عبادت پہ اگر آپ توجہ ڈالیں گے تو خود مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ ما عبدنا کا حق عبادتی کا، اے میرے معبود ہم نے تیری عبادت ہی نہیں کی جو عبادت کرنے کا حق تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ علی کہہ رہے ہیں کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ وہ علی کہہ رہے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتی کا، یعنی کیا؟ یعنی علی سے انکساری سیکھو۔ ایسا نہ ہو کہ 5 وقت کے نمازی ہو گئے ہم تو پھر کسی اور کو نمازی ہی نہیں سمجھتے، اور سب سے زیادہ افتخار 5 وقت کی پڑھتا ہوں، اور کسی جو بھی سامنے آیا نماز کیوں نہیں پڑھتے، نہیں دکھائی دیتے، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی 5 وقت کی نماز پہ ہمیں اتنا غرور ہو جاتا ہے۔ علی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت، ہمیں انکساری کا درس دے کے گئے، ما عبدنا کا حق عبادت کا، میرے معبود جو حق عبادت تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ ہم کو علی سے سیکھنا ہے۔ علی اگر یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں تو ہمیں معاشرے میں آ کر کے، اگر علی نے کوفے میں جب تک حاکم رہے ایک یتیم بھی بھوکا نہیں سویا، تو آج معاشرے میں ہمیں یتیموں کو بھوکا نہیں سونے دینا چاہیے، سیرت علی پہ چلتے ہوئے۔ علی کا مولائی ہونے کے لیے، علی کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے آج جو معاشرے میں چل رہا ہے، خاص شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شکل بنا کے ہم مولا کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ نعروں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صرف نعرہ لگا کر کے، نعروں کی اہمیت ہے لیکن سیرت و کردار کے ساتھ ہے۔
علی والے ہو جائیں گے۔ علی والے بننے کے لیے ہمیں معاشرے میں اپنی سیرت اور اپنی کردار کو پیش کرنا پڑے گا۔ جب ہم سیرت و کردار کو پیش کریں گے، معاشرہ خود کہے گا یہ علی والے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے میں وہ کام انجام دیں جو مولا کائنات اپنی زندگی میں انجام دیتے تھے، تاکہ ہماری پہچان صداقت سے ہو، ایمانداری سے ہو۔ آج معاشرے میں صداقت کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو سچا مل جائے، ایسا ہو جو ایماندار مل جائے۔ علی والوں کو اپنی پہچان علی کی سیرت پہ چلتے ہوئے بنانی چاہیے۔ معاشرے میں صداقت اور ایمانداری کو اس طرح سے پیش کریں تاکہ معاشرہ پکارتا ہوا نظر آئے کہ اگر کوئی معاشرے میں سچا اور ایماندار ہے تو وہ علی والے ہیں، اگر کوئی صادق اور امین ہے تو وہ علی والے ہیں۔ ہم سیرت کے ذریعے سے علی کو بھی پہچنوا سکتے ہیں اور اپنے آپ کا بھی تعارف کروا سکتے ہیں۔ اگر ہم حقیقی سیرت پیش کریں گے تو ضروری نہیں ہے کسی سے کہنے کے لیے، معاشرہ یہ کہے گا جو علی کیا کرتے تھے آج علی والے کر رہے ہیں۔ تو پھر علی سن 40 ہجری میں ضربت کھا کے اگر اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ علی ظاہری طور پہ گئے، باطنی طور پر علی گھر گھر میں زندہ ہیں، اس لیے کہ علی کا کردار زندہ ہے، علی کی سیرت زندہ ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم حقیقی ماننے والے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیرت کے ذریعے سے اپنی مولا کے محبت کا اظہار کر سکیں اور معاشرے کو بتا سکیں۔ ہم زبان سے کم بولتے ہیں، عمل سیرت و کردار سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔